بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. محترم حضرین، آج ہمارے سامنے 22ویں جز یعنی 22ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورہ فاطر ہے، جو مکی ہے اور آیتوں کی تعداد 45. اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کا ذکر کرتے ہوئے کہ تمام تعریف کا حقدار، سزاوار، لائق صرف اللہ ہے، تو اس میں یہاں وجہ بتائی فاطر السماوات والارض. سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہے رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یہاں ہے الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض یہ اللہ کا گویا تعارف کہیں یا یہ کہیں کہ پیچھے کی بات جو کہی جا رہی ہے اس کی دلیل بھی ہے کہ کیوں اللہ کے لیے تعریف ہے. اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، فطرہ پیدا کرنا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ایک خلق ہے، ایک براء ہے. یہ سب قریب معنی ہے، تھوڑا فرق ہوتا ہے. فطرہ کا معنی ہوتا ہے ابتداءً پیدا کرنا، یعنی پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا. تو آسمان، زمین یا مخلوقات موجود نہیں تھے، اللہ نے وجود دے دیا. یہ بدیع کے معنی میں بھی آتا ہے کہ بغیر پہلی کسی مثال کے کسی چیز کو وجود دینے والا، اسی سے بدعت ہے. تو کہا اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، فاطر ہے. اسی فاطر کے لفظ کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فاطر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی نام کے ساتھ جب اس کا آغاز ہو رہا ہے یا اس سورہ کا نام ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ کے پورا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق، مالک اور فاطر ہونے کے ثبوتوں اور اس کے تقاضوں سے بھرا ہوا ہے. پھر درمیان میں اسی تحت میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جو اس کو اللہ کو فاطر مانتے ہوئے اس کے حق کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو یا تو فاطر مانتے ہی نہیں یا مانتے ہیں لیکن اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے، دوسروں کو دیتے ہیں. اللہ کا قانون، اس کی شریعت، اس کے دین کو یہ اختیار کیے بغیر دوسری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دونوں ایک قسم کے انجام کے مستحق نہیں ہیں، اس لیے دونوں کے انجام کو بھی بتایا گیا کہ کون کس انجام کا مستحق ہے. چنانچہ یہاں کہا گیا کہ یہ سورت چونکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کے ذکر پر گردش کرتی ہے، پوری سورہ مبارکہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اس کے خلق کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی فاطر ہونے کی حیثیت سے. اسی میں ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی مضبوط کاریگری، اس کے کاموں میں جو مہارت ہے، پختگی ہے، احکام ہے، جس میں کوئی نقص، جھول اور عیب نہیں ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ مصنوع کوئی چیز جو بنائی گئی ہے، اگر آدمی اس کی خوبیوں پر، اس کی مضبوطی پر غور کرے تو بنانے والے کی مہارت، قدرت، حکمت اور اس کی جو دوسری صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اس کا پتہ دیتی ہیں یہ چیزیں. مصنوع سے صانع کا پتہ چلتا ہے، موجود سے موجد کی صفات معلوم ہوتی ہے، مخلوق سے خالق کا پتہ ملتا ہے. تو ان مخلوقات سے ہم کو بنانے والے فاطر یعنی اللہ رب العالمین کا تعارف، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی قدرتیں معلوم پڑتی ہے. چنانچہ سورہ نے اس اسم کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسم جمیل، اسم کریم فاطر کے ساتھ شروعات کی اور اسے سورہ کا نام بھی مقرر کیا. یہ اس لیے کہ فاطر کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی مثال کے ابتداءً پیدا کرنے والا، خالق خلق کرنے والا. یہ اس سورہ کے نام کا ایک تھوڑا سا بیان ہے کہ کیوں اس سورہ کا نام سورہ فاطر ہے. دوسرا، اس سورہ مبارکہ کا نام الملائکہ بھی ہے، سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر کیا اور سورہ کے آغاز میں ان کے کچھ کاموں کا بھی تذکرہ کیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے ابتداء. اور آگے اس کے فوراً بعد کہا جاعل الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں کو اپنے قاصد کے طور پر مقرر کرنے والا.
وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جو فرشتوں کو اپنا قاصد بناتا ہے. رسول کی جمع رسول، یعنی قاصد، پیغامبر، اپنا پیام لے جانے والا، اپنا کام دے کر ذمہ داری ادا کرنے والا بنا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں فرشتوں کو مقرر کیا. تھوڑی سی ہم بات کریں گے، ترجمہ دیکھ لیں پہلے، کہ فرشتوں کو اپنا پیامبر بنانے والا، اولی اجنحۃ، پروں والے، پر بازو، جسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں. ہم کو پر کا لفظ استعمال کیا، لیکن ان کا پر ہمارے لیے غیب ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہے. تو پر والے 2 3 4 یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پر 2 ہیں، کچھ کے 3 ہیں، کچھ کے 4 ہیں. اور اللہ نے کہا وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے تخلیق میں اضافہ کرتا ہے، کسی کو اور زیادہ دیتا ہے. مطلب 2 3 4 پروں سے بھی زیادہ پر والے فرشتے ہیں. ہاں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا. ایک مرتبہ وحی کی پہلی وحی کے نازل ہونے کے کچھ دنوں بعد راستے سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ عرش پر ایک بیٹھے ہوئے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پہنائی کو، افق کو انہوں نے گھیر لیا ہے، بھر لیا ہے، اتنا بڑا وجود. تو ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دیدار اس وقت کیا. اور جب معراج پر لے جائے گئے تو کیا ہے جو سورہ نجم کی آیت ہے، لقد اراہ، کیا ہے، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اسے جھوٹا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، اور کیا ہے، انہوں نے دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا. زبان پہ نہیں آ رہی ہے آیت کریمہ، تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا. صحیح معنی اس کا یہ ہے، صحابہ تابعین محدثین جمہور امت یہ مانتی ہے کہ سیدنا جبریل کو اس موقع پر بھی اصلی شکل میں دیکھا. اور جو اصلی شکل میں دیکھا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر. ابھی ہم عصر کی نماز کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کا قصہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں یہ ذکر آیا کہ حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اٹھا کر، یہ تو طے ہے کہ ان کو اٹھا کر پلٹا گیا پوری بستی کو. ہاں، بعض لوگ یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھا کر ان بستیوں کو، جو کم سے کم 5 بستیاں تھیں، اٹھا کر زمین پر الٹ دیا، دے مارا، اوپر سے نیچے پھینک دیا. تو بہرحال حضرت جبرائیل، اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں میں یہ جو اللہ نے ایک جملہ کہا، ایسے بھی ہیں جن کے بہت سارے پر ہیں، بازو ہیں. اب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے. جیسے دن بنایا، رات بھی بنائی، حضرت جبرائیل کو بنایا تو ابلیس کو بھی بنایا، فرشتوں کو بنایا، فرشتوں کو مختلف شکلوں میں مختلف تعداد کے پروں پر مشتمل بنایا. مختلف مخلوقات دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا الگ الگ ہونا، الگ الگ خصوصیات کا ہونا، اور پھر جس کے بدن کی، زندگی کی جیسی ضرورت ہے اس اعتبار سے. پانی کے جانوروں کو گل پھڑا دیا، پانی میں سانس لینے کے لیے کافی ہے. ہاں، خشکی میں رہنے والوں کو پھڑا دیا جس سے وہ آکسیجن کو اپنے بدن کی ضرورت کے مطابق جذب کرتے ہیں. جس کی جہاں جیسی ضرورت ہے، غذا میں، کھانے پینے میں، دواؤں میں، ہاں، اپنی دیگر ضروریات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کو فراہم بھی کیا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اس کو حاصل کرے، اپنی ضروریات پوری کرے. ہاں، یہ اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے کے نشانات ہیں، ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں. چنانچہ اس سورہ کا نام سورہ ملائکہ ہے. الملائکہ، فرشتے، یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے. ایمان کی 6 بنیادی ہیں نا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، ہاں، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور جو ہے چھٹی چیز تقدیر کے بھلے ہوئے پر. یہ 6 بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک بنیاد ہے ایمان بالملائکہ. جتنے بھی ایمانیات کی بنیادیں ہیں اس کا تعلق ہماری زندگی کے مختلف گوشوں سے ہے، وہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور جو ایمان ہم 6 بنیادیں کہہ رہے ہیں، یہ سب کے سب ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب، اس میں صرف صحابہ کرام کے لیے جو چیزیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات غیب ہے، غیب رکھتی ہے. لیکن صحابہ نے دیکھا تو جتنا دیکھا اتنا غیب نہیں رہا. جو معجزات دیکھی وہ غیب نہیں رہا، ہم نے نہیں دیکھا. ہم صحیح خبر پر ایمان لا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایمان بالغیب کا حصہ ہے. تو ایسے ہی فرشتے اور فرشتوں سے متعلق تمام تفصیلات غیب سے تعلق رکھتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، جو غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس کے جاننے کا ہمارے پاس اس طرح کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں، تجربہ کریں، مشاہدہ کریں، کوئی مشین، کوئی دوربین، خوردبین ایسی ایجاد کر لیں کہ جو چیز غیب ہے اس کو ہم دیکھ لیں، اس کے بارے میں کوئی خبر حاصل کر لیں. غیب کے جاننے کا یہ اصول کے طور پر اچھی طرح یاد رکھیے
ہاں اہل سنت و جماعت کے اصولوں میں سے کہ یہاں عقل کا کتنا دخل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، اس کو اپنے دائرے میں رکھنا چاہیے. عقل بہت عزت والی ہے، لیکن عقل کو اس کے مقام سے آگے بڑھایا جائے یا اس کے دائرے سے باہر کیا جائے تو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے. ہاں غیبیات، علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ غیب جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہے، اور ہماری عقل جو ہے سونے کے ترازو کی طرح چھوٹا سا پڑا رکھتی ہے. سونے کے ترازو میں پہاڑ کا وزن آپ کر سکتے ہیں کیا؟ رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو ترازو ہی گم ہو جائے گا پہاڑ میں. تو بہرحال اس کا ایک دائرہ ہے اور غیب کا ایک دائرہ ہے. غیب کے جاننے کا میں عرض کر رہا ہوں، غیب کے جاننے کا ذریعہ صرف اور صرف وحی الہی ہے، اللہ کا کلام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابتہ. چنانچہ فرشتوں کے متعلق اور غیب سے متعلق جو بھی یہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، روح ہے، جو ہمارے لیے ایک طریقے سے غیب ہی رکھتی ہے لیکن وہ مخلوق ہے، تو حضرت فرشتوں سے متعلق ان سے متعلق یہ اصول دھیان رکھیے کہ جو کچھ جتنا آیا ہے اتنا ہی مانیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. تو فرشتوں سے متعلق جو کچھ قرآن و حدیث نے بتایا ہے، موٹی موٹی باتیں کہ وہ نور سے پیدا کی گئی مخلوق ہے. قرآن نے، حدیث نے دونوں نے بتایا نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اس کی نافرمانی نہیں کرتی، یفعلون ما یؤمرون. اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی کسی حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے. ان کے اندر گناہ، سرکشی، معصیت کا مادہ ہی نہیں. ان کے تعلق سے جو بتایا کہ اللہ نے مختلف کام دیے ہیں، جیسے یہاں بتایا کچھ عذاب دینے والے ہیں، اچھا بات ذکر ہوا، عذاب دینے والا فرشتہ، وحی لانے والا فرشتہ، سور میں پھونکنے والا فرشتہ، موت کو دینے والا یعنی روح کو قبض کرنے والا فرشتہ، بارش والا فرشتہ، بادلوں کو ہانکنے والا فرشتہ. کائنات میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے ہر کام پر اللہ نے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، لیکن اللہ ان کاموں کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ دھیان رکھیں. ایک غیر مسلم نے ہمارے ایک دائی سے سوال کیا تھا، مجھے فون آیا تھا کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں، مجھ سے اعتراض کر رہے ہیں، کوئی برہمن تھا، کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ دیوی دیوتا کو مانتے ہیں تو ہم لوگ جو شرک کر رہے ہیں. کوئی پڑھا لکھا تھا، اس سے شاید اسلام کی اسٹڈی کی، تو کہا کہ آپ لوگ یہ مانتے ہو اور ہم دیوی دیوتاؤں کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہے. تو جیسے ہم دیوی دیوتاؤں کو کہ بھائی سوریہ دیوتا ہے، پانی کا دیوتا ہے، لکشمی دیوی ہے پیسے والی، فلاں چیز کی دیوی، فلاں چیز کا دیوتا، بھوت پریت کو بچانے والی دیوی کالی اور فلاں اس طرح نام دے رکھا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ جو بانٹا ہے، تو کہا کہ ایسے تو آپ لوگ بھی مانتے ہو نا فرشتوں کو، کہتے ہو نا فرشتے یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو وہی تو ہم بھی مانتے ہیں. تو مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا جواب دینا چاہیے، تو اس کو 2-3 جواب دیے. اس میں سے ایک یہ کہ بھائی یہ فرشتے جو کام کر رہے ہیں ان کے تعلق سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خود اختیار نہیں رکھتے، بل عباد مکرمون. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مسیح نے اس بات میں آر محسوس نہیں کیا کہ وہ اللہ کے بندگی کریں، بندے بنے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے. تو مقرب فرشتے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام میں کام ضرور کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، جو حکم دیا وہی کرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، انہیں کسی کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جنت میں یا جہنم میں ڈالنا چاہے تو فرشتے اس فیصلے کو بدلوا نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کسی کی بغیر اجازت کے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، سورہ نجم کی آیت ہے کہ کتنے فرشتے ہیں آسمان اور زمین میں. وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے بعد ہی کہ اللہ اجازت دے، جس کے لیے راضی ہوگا، جس کے لیے اجازت دے گا، اسی کے لیے فرشتے کہہ سکتے ہیں. فرشتے قیامت کے دن صف لگا، یہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں، اس کو شارٹ میں یہ بتایا کہ فرشتے کوئی اختیار نہیں رکھتے، فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ حکم دیتا ہے اسی کو کرتے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ فرشتوں کو کوئی اختیار قوت اس طرح نہیں ہے، ہم اس کو پوجا نہیں کرتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور مخلوق مانتے ہیں. تو خالق اور مخلوق میں کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو ختم کر دے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. جب ساری کائنات کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں سارے فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے ایک موقع پر، پھر اللہ زندہ کرے گا، وہ ایک الگ تفصیل اس میں گفتگو ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں اور جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اسی لیے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایمان بالملائکہ جو تمام رسولوں کی تعلیم میں تھا، ایمان کی بنیادوں میں شامل تھا، اسی کو بگاڑ کر لوگوں نے دیوی دیوتا یا اس طرح کے
عقیدے بنا لیے کہ یہ فلاں کا رب ہے، یہ فلاں کا معبود ہے، اس کو اس چیز کے لیے فلاں سے کو پکارا جائے، تو لوگوں نے اس کو شرک کی شکل دے دی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بہرحال فرشتوں کے کا تذکرہ اس میں ہے، ان کے تعلق سے میں نے تھوڑی سی باتوں کا ذکر کیا۔ اس سورت کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، آیت نمبر 2، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے کوئی رحمت کھولتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی تھام لے۔ اگر آپ کو، ہم کو یا کسی کو اللہ کوئی انعام دینا چاہتا ہے، رحمت کرنا چاہتا ہے، تو کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ساری دنیا میں وقت کی سپر پاور ہو، سارے جن شیاطین ہو، دیوی دیوتا ہو، کوئی بھی جن کو دیوی دیوتا کی بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر کچھ دینا چاہے، ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں نا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ یہ ہمارے ایمان میں ہونا چاہیے۔ بہت زندگی کو آسان بنانے والا عقیدہ ہے کہ جو نہیں ملا ہے اللہ کے حکم سے نہیں ملا ہے، ہم کو اس پہ چیخ پکار نہیں کرنی چاہیے، ہاں بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں راضی، ہم راضی ہیں، ہم غریب ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ غریب رکھنا چاہتا ہے تو پوری کائنات مل کے ہم کو امیر نہیں بنا سکتے۔ بس یہ عقیدہ رکھیے، بہت آسان ہو جائے گی زندگی۔ اس کا کیا کیا اثر ہے فی الحال اس پر گفتگو تفصیل سے نہیں کر سکتے۔ یہ وہی بات کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے کوئی بھی رحمت جو کھولے گا فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور جو اللہ روک دے، نہیں دے، آپ کو کسی چیز کو کسی رحمت سے محروم کرنا چاہے، یعنی اولاد نہیں دینا چاہتا، دولت نہیں دینا چاہتا، تو فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا، دینے والا نہیں ہے۔ ارسل رسول، ارسال بھیجنا، تو اس نعمت کو کوئی دے نہیں سکتا جو اللہ روک دے۔ اب بتائیے جو لوگ اولاد نہیں مل رہی ہے، اتنے سال شادی کو ہو گئے تو فلاں بابا کے مزار پہ درگاہ پہ چلیں، وہاں مل جائے گا، تو وہ اس آیت کو مان رہے ہیں کیا؟ وہ ایسا مان رہے ہیں کہ اللہ نہیں دے رہا ہے تو اب یہ دلا دیں گے، یہ دے دیں گے یا دلا دیں گے، دونوں غلط۔ کیا وہ اللہ کا فیصلہ بدلوا دیں گے؟ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو اس آیت پر آپ کا ایمان ہوا کیا؟ تو ایمان یہ ہونا چاہیے جو اللہ چاہے گا وہی ملے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ملے گا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا، اور ہوگا بھی۔ وہ العزیز الحکیم، حکیم، وہ عزیز ہے، غالب ہے، پوری قوت والا، اور قوت والا ہے۔ یہ دو نام اللہ کے قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ایک ساتھ ملے، ہر نام اللہ کا کامل ہے ایک، اور جب دو نام اکٹھا ہوتے ہیں تو دونوں کامل کامل مل کے ایک تیسرا کمال پیدا ہوتا ہے۔ پڑھیے، اللہ کے اسماء و صفات میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا، اس کی عظمت و جلال کا احساس ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ عزیز ہے، غالب ہے، پوری قوت رکھتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، ہر طرح کا غلبہ۔ اب دنیا میں اگر کوئی غالب قوت والا ہوتا ہے تو دماغ میں آتا ہے کہ وہ اس کے اندر جوش جذبہ غصہ ہوگا، ہاں جیسے ہمارے یہاں نا کوئی غصہ آ گیا تو پھر کسی کو بھی رون دے، فوج ہے، بادشاہ ہے، کوئی ہے، تو اللہ نے آگے فوراً کہا الحکیم، وہ غالب ہے، طاقت سے بھرپور ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ حکمتوں سے بھرپور ہے، حکمت بالغہ کا متصف ہے، یعنی وہ جو فیصلہ کرتا ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے جیسے جوش میں آ گیا، میرے پاس طاقت ہے، سامنے کمزور ہے، تو غصے میں آ کے کچھ بھی فیصلہ کر دیا، 2 دن بعد احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ غالب ہونے کے ساتھ، تمام قوتوں کا مالک ہونے کے اور متصف ہونے کے ساتھ ساتھ پوری حکمت والا ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط بے حکمت ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شروع میں اللہ نے یہ کہا، سورہ کے خاتمے میں، آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کے بدلے میں ان کی پکڑ کرنے لگے، مواخذہ کرنے لگے، بِمَا كَسَبُوا، جو لوگوں نے کمایا۔ ہم لوگ اپنے آپ پر غور کیجئے، روز ہی ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، تو ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی ہماری غلطیوں پر اللہ پکڑ کرنے لگے، مواخذہ کرنے لگے، عذاب دینے لگے، تو فرمایا کہ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر اس کی پیٹھ پر، یعنی روئے زمین پر، سطح زمین پر کسی بھی جاندار کو نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم نے غلطی کی، غیب سے ایک تماچا پڑا اور غائب، مر گئے۔ تو اب دابہ کہا اللہ نے، صرف انسان نہیں کہا۔ تو اہل علم نے اس کی کئی تشریحات کی ہیں کہ اگر انسان کوئی پکڑ کرتا تو اب انسان کے ہی
لیے تو دوسرے جانور وغیرہ جیتے ہیں، ان کی نحوست سے وہ بھی مر جاتے، ان کو بھی مار دیتا، یہ گناہوں کی وجہ سے اور وہ ان کے سبب سے۔ اور دوسری بات، مثال کے طور پہ اللہ اگر بارش روک دے لوگوں کو سزا دینے کے لیے، تو بارش نہیں ہوگی تو پیڑ پودے بھی نہیں ہوں گے، فصلیں بھی نہیں ہوں گی، انسان بھی مریں گے، جانور بھی مریں گے۔ تو بہرحال جو بھی تشریح مانے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہر غلطی پر اللہ فوراً مواخذہ کرنے لگتا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل، یہ اللہ کی رحمت کی کشادگی دی۔ اور یہ صرف عام بات نہیں، ہر ایک کے لیے آپ غور کیجیے، فرعون جب اس کو طاقت میں کتنا ٹائم دیا اللہ، سالہ سال۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، انکار کیا، معجزہ دیکھا، انکار کیا، پھر انکار کیا، بار بار ہو رہا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے۔ کتنا رحیم ہے رب العالمین، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کی کشادگی کو کافی بندہ جان جائے تو وہ بھی امید کرے کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے، جنت دے دے۔ اور اللہ کی پکڑ، شدت اور غضب کو جان لے اللہ، ایک مومن بندہ بھی، تو وہ نا امید ہو جائے گا کہ مجھے تو اب نجات مل ہی نہیں سکتی، میں جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ اللہ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اس کی پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے اور اس کے رحمت کا سے امید ہونی چاہیے۔ دونوں جب ملے گی تو آدمی کی زندگی اعتدال میں رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی رحمت بیان کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی کرتوتوں پر پکڑ کرنا شروع کر دیتا تو زمین پر کوئی کسی کو چلتا پھرتا نہیں چھوڑتا، کوئی دابہ بچتا نہیں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقررہ مدت تک ان کو ملتوی کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ یہ آخرت تاخیر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب اللہ ان کا اس کا وہ مقررہ وقت مطلع شدہ گھڑی آ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تعلق سے خوب بصیرت رکھتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اب گویا ابتدا میں بتایا کہ اللہ جو رحمت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو روکنا چاہے کوئی چھوڑ نہیں سکتا، دے نہیں سکتا۔ آخر میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ تم کو گناہوں کی پاداش میں فوراً گرفتار نہیں کرتا، پکڑتا نہیں، ڈھیل دیتا ہے۔ اب جب مقررہ وقت آتا ہے تبھی پکڑتا ہے، یعنی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر انتہائی رحیم اور کریم ہونے کا گویا اظہار ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اس سورہ مبارکہ پر غور کرے گا تو اپنے ارد گرد، اپنے وجود میں، اپنے وجود کے اطراف میں، پوری کائنات میں یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، اس کا کرم ہی کرم ہے جو ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی رحمت غالب ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون بھی اگر دیکھیں تو اللہ کی عظمت و کبریائی کے ساتھ مرکزی طور سے اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ ہر طرح سے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمت عام ہے۔ موضوعات ہے اس سورہ کے موضوعات، اللہ تعالیٰ نے اس میں بندوں پر، اللہ نے دنیا کے اندر کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ان میں سے بہت سی نعمتوں کو شمار کروایا ہے، گنوایا ہے، اور صرف احسان کے طور پر نہیں بلکہ یہ دلیل کے طور پر ہے کہ آپ ان پر غور کریں گے تو اپنی زندگی کے مقصد سے جڑیں گے، یعنی توحید اور اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اپنے آپ کو کوئی 30 مارخواں، اتم یا بڑا نہیں سمجھیں گے کہ اپنے نفس کو معبود بنائے، بلکہ بندہ تکبر اور دوسروں کو معبود بنانے کی بجائے، اپنے نفس کو معبود بنانے کی بجائے اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں جو نمبرات صرف دیے ہیں، آیت نمبر 3، آیت 9، 11، 12، 13، 17، 27، 28، 41، 45، میں ان میں سے ایک دو آیتوں کو صرف پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت، اللہ کے انعام و احسان کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، پہلے تو یہ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ موٹا سا سوال اور موٹی سی دلیل اتنی پیاری ہے، ایک جاہل سے جاہل آدمی کے سامنے پیش کرے، بہت اس کے بعد ڈگری وگری پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ تو سمجھ سکتا ہے، تم کھا رہا ہے، پی رہے ہو، سانس لے رہے ہو ہوا سے، بارش دیکھ رہے ہو، موسموں کی تبدیلی دیکھ رہے ہو، دن رات دیکھ رہے ہو، آسمان زمین دیکھ رہے ہو، اب اتنی چیزیں ہیں، اتنے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ہم روز دیکھ رہے ہیں، ان کو کس نے بنایا؟ موجود ہے نا یہ چیزیں، تو بغیر بنانے والے کی یہ بن سکتی ہیں کیا؟ نہیں۔ تو اب سوال ہے کون بنایا؟ ہر من خالق غیر اللہ، جن کو لوگ پوج رہے ہیں وہ تو خود پیدا ہوئے، تو جو خود پیدا ہوا وہ پیدا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ موٹی سی عقل۔ قرآن و حدیث میں جو قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں بھرپور طریقے سے عقلی دلیلیں بھی ہیں،
تو اللہ نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے تم کو روزی دیتا ہو؟ ایسا کوئی ہے؟ پیدا بھی کیا اور آسمان سے روزی بارش کی شکل میں اور بھی کچھ آتے ہوں آسمان سے، اور زمین سے پیڑ پودے کھیتیاں فصلیں اگتی ہیں، زمین سے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں نکلتی ہیں، کوئی ہے اور جو ایسے روزی کا انتظام کرتا ہے تمہارے لیے؟ ہاں، لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کرنے والا یہ سب کرنے والا بس وہی ہے۔ اور یہ بات کفار مکہ بھی مانتے تھے، یہ سب کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ قل فأنا توفقون، جب یہ ایک حقیقت ہے، زندہ حقیقت جو تم اپنی کھلی اور ننگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر بتاؤ کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ پیدا کرنے والا اللہ کو مان رہے ہو، سر جھکا رہے ہو کسی اور کے در پہ، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی بے عقلی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آیت نمبر 3 تھی۔ آیت نمبر 13 اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے 12 آیت نمبر 12 بھی دیکھیے کہ وما یستوی البحران، کہ یہ دو سمندر برابر نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات سائغ شراب، یہ میٹھا ہے، ایک کا پانی، ایک دریا کا پانی، عذب میٹھا شیریں پانی، پینے میں لذیذ، مزہ آتا ہے۔ ہاں، ہم لوگ افطار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سب محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم بہت سی چیزیں لذیذ سے لذیذ بنائی جاتی ہے، پکوان بنائے جاتے ہیں، ماہرین کیا کیا بناتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذتوں کو بظاہر بے لذت پانی بنایا۔ پانی پینے سے جو لذت، راحت، سکون ملتا ہے، وہ کسی لذیذ سے لذیذ چیز میں نہیں ملتا۔ بہرحال جو دوسری لذیذ چیزیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بنائی ہے۔ ہاں، تو اللہ نے پانی کا خاص ذکر کیا، اس میں جوہر حیات جو ہے، تو اللہ نے کہا عذب، یہ میٹھا ہے، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شراب، اس کا پینا عمدہ ہے، خوشگوار ہے، پینے میں مزہ آتا ہے۔ ہاں، وہذا ملح اجاج، اور یہ نمکین ہے، کھارا ہے، پینے میں بدمزہ، مطلب نہیں پی نہیں جاتا، پی نہیں سکتا آدمی۔ ومن کل، اب جن سمندروں کو اللہ نے کھارا رکھا، اس کا کھارا رہنا ضروری تھا۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر وہ کھارا پانی جو سمندر میں ہے میٹھا ہوتا تو سمندر سے اتنی بدبو پیدا ہوتی کہ دنیا میں زندہ رہنا، آب و ہوا اتنی متعفن ہو جاتی، بدبودار، کہ انسان جی نہیں پاتا، سانس نہیں لے پاتا، گندگی اور بیماریاں پھیل جاتی۔ ہاں، اس میں کتنی گندگیاں، کتنے مردے، کتنی لاشیں سمندر میں ہوتی ہیں، اس کے پانی کے نمک والا ہونے اور کھارا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیا سائنس والے آبزرو بولتے ہیں، آبزرو ہو جاتے ہیں یا تحلیل ہو جاتے ہیں، اور بدبو نہیں پیدا ہوتی ویسی۔ ہاں، میٹھا پانی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے اور انسان کے پینے کے لیے، جانوروں کو پینے کے لیے ضروری ہے، تو میٹھے پانی کے بھی دریا بہا دیے۔ ہاں، تو کہا یہ میٹھا ہے اور یہ کھارا شور ہے۔ ومن کل، اب میٹھا ہو یا کھارا ہو، ہاں، من کل تأکلون لحما طریا، ان دونوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ تازہ گوشت، دونوں سے مچھلیاں اور کیا کیا ملتا ہے۔ ہاں، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اب سمندری یا آبی حیوانات میں سے کیا حلال ہے کیا نہیں ہے، بڑے اختلافات ہیں۔ تو بہرحال جن کے حرام ہونے کی شریعت میں دلیل نہیں ہے وہ سب حلال ہے۔ تو یہ اسی سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور اس سے زیور نکالتے ہو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو۔ اب سمندر سے نکالا ہوا ہار زیور کوئی ہمارے یہاں مرد پہن لے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پانی والا زیور پہنو، عورتوں کے لیے اس کے احکامات ہیں۔ ہاں، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سمندر اور دریا کو بنایا، دیکھیے اس میں یہ چیزیں ہیں، اور کچھ چیزوں کا اس میں کتنے اسرار ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ ہاں، کئی سال پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ریڈر ڈائجسٹ میں سائنٹسٹوں کا مضمون تھا یا سائنسدان کا، تو اس نے کہا کہ سمندر کے حقائق اور اسرار اب تک جو ہم جان سکے ہیں وہ اصل میں زیادہ سے زیادہ 5% ہے۔ اس میں جو راز ہے، علم ہے، فائدے ہیں، اشیاء ہیں، جانور ہیں، پتھر ہیں، ہیرے ہیں، لال ہے، گوہر ہے، موتی ہے، سیپی ہے، عجیب جانور، ان کے فائدے ہیں، ان کی تاثیر ہے۔ ایسی مچھلیاں ہیں، 2 ہاتھ کی مچھلی ہے 2 کروڑ میں بک رہی ہے، کبھی کبھی ملتی ہے، اس کے کیا کیا فائدے بتاتے ہیں کہ ایسا تیل اور ایسی دوا نکلتی ہے، فلاں مچھلی میں یہ ملتا ہے، فلاں جانور میں یہ، فلاں سانپ میں، آبی حیوان میں یہ، کتنے جانور جو ہم نے دیکھے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ 5%، تو میرا سوال تھا کہ 5% بھی تو وہی بول پائے گا نا جس کو پتہ چلے گا کہ 100% اتنا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 100 ہے، ٹوٹل 100 ہے، تو ایک چیز فلاں، تو اس کو وزن کر کے بولیں کہ یہ اس میں سے 100 میں سے 5 ہوتی ہے،
تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 100% ہے کہ 100% کتنا ہے جو 100% اس کو مانے کتنا ہے. تو یہ 5% بھی سمجھانے کے لیے اس سے بھی کم ہے علم حقیقت میں. اور صبح قیامت تک انسان کا علم ایسا ہی رہے گا. اور اللہ علم کامل والا ہے. جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانے گا. ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے تو بنانے والے نے بنایا. آنکھ کا ڈاکٹر زندگی لگا دیتا ہے, آنکھ کا آئی اسپیشلسٹ بنتا ہے, پھر بھی وہ بہت سی چیزیں نہیں جانتا, بولتا ہے کہ جتنا میں کر سکتا تھا کر دیا, اب اوپر والے کے ہاتھ. تو جس کو ہم اسپیشلسٹ کہتے ہیں وہ بھی ادھورا ہے, بہت ادھورا ہے. وہ جتنا جانتا ہے وہ کم ہے, جو نہیں جانتا وہ زیادہ ہے. یہ عالم کیسا عالم ہے. اور اللہ اس نے تو آنکھ بنایا نا, تو اللہ نے وہ سسٹم ہی بنایا کہ آنکھ دیکھے گی کیسے, آنکھ بیمار کیسے ہوتی ہے, آنکھ اندھی کیسی ہوتی ہے, یہ سسٹم وہ جانتا ہے, اسی نے بنایا ہے. تو آنکھ ہو, کان ہو, دل و دماغ ہو, کائنات کی کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی جانور ہو, کوئی بھی پیڑ پودا ہو, اس کی ساری باتیں اللہ جانتا ہے, بلکہ اس نے بنایا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس گہرائی میں غور کرتے جائیے, کتنا جانتا ہے. اللہ کی علیم قدیر ہونے کا کیا مطلب ہے. ہماری عقل جواب دے دے گی کہ حقیقت میں اللہ کی ذات تنہا ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی بھی انسان یہ غور کرے گا, علم حاصل کرے گا, تو کہے گا کہ جتنا جانے گا اتنا یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے. جتنا جانے گا, جاننے کے بعد احساس ہوگا کہ ہم نہیں جان سکتے حقیقت کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں آگے چل کے یہ بھی بتایا کہ کشتیاں تم دیکھتے ہو کہ اس کے لہروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ نے سمندری راستے اور جہازوں کا ایسا نظام دیا ہے انسان کو کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی اہمیت کم نہیں. ابھی جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل, ایران, امریکہ کی, بظاہر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, حقیقت میں پوری دنیا کو تکلیف دے رہے ہیں. اور سنی دنیا ٹارگیٹ ہے. دنیا میں جو عرب ملکوں سے جو بھی مدد جاتی ہے دنیا کے, ان کے یہاں جو بھی خرابیاں ہیں, اس کے باوجود مساجد کی تعمیر, دعوت و تبلیغ کی تعاون اور اس طرح کی جو چیزیں سب کو روکنا چاہتے ہیں. میں ایسا مانتا ہوں. کیونکہ تو اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ابنائے ہرمز بند ہوا ہے, پوری دنیا زیر اثر ہے. گیس کا, تیل کا بحران, معیشت کا بحران, اسٹاک مارکیٹ, فنا دھما, تجارت, تاجر, سب کے سب پریشان. ایک راستہ بند ہوا ہے سمندری راستے کا, جس کا ذکر اللہ یہاں کر رہا ہے, لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. تیل, پیٹرول, گیس کا راستہ صرف بند ہوا ہے, اور اس گیس سے بہت سارے استعمالات ہیں. جانے دیجیے, آپ جانتے ہیں, ٹی وی چینل سنیں گے سمجھ میں آ جائے گا کیا کیا فائدے ہیں, کیا کیا نقصان ہے, مارکیٹ پر کیسے کیسے اثر پڑ رہا ہے. اللہ نے معیشت عالم کو آسان بنانے کا یہ ایک ذریعہ دیا ہے سمندروں کو. آج بھی بڑی چیزوں کی منتقلی سمندری راستے سے ہی ہوتی ہے. ہوائی جہاز اور دوسرے ذرائع اتنے کارگر نہیں ہے, اتنا سامان بوجھ نہیں لے جا سکتے جتنا بڑے جہاز لے جاتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. آیت نمبر 13 ہے, یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کہ یہ ایک آیت پڑھ کے ہم ان آیتوں کا صرف نمبر میں بتا دوں گا. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں. ہم اس میں بھی غور کرتے جائیے, دن اور رات کا جو نظام چلتا ہے کیسے چل رہا ہے. سورج چاند ستارے, سورج چاند اور زمین کی جو گردشیں ہیں, محوری مداری گردشیں, پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا, اس میں موسموں کا تبدیل ہونا. دن ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی اجالا ہے, بس ایک لمحے میں اچانک ہم نے لائٹ بجھایا تو کیسے اندھیرا ہو جاتا ہے. ایسا اندھیرا نہیں ہوتا, دھیرے دھیرے. یقوّر اللیل, اللہ نے کہا, اللہ رات کا کی پگڑی پہناتا ہے. پگڑی جو باندھتے تھے نا ایسے لپیٹتے ہیں, تو اندھیرا دھیرے دھیرے اجالے کو لپیٹتا ہے. اللہ نے تقویر کا لفظ ہے, جیسے پھیٹا بولتے ہیں ہمارے امامے کو, لپیٹا جاتا ہے, ایسے اندھیرا لپیٹتا ہے دھیرے دھیرے, مطلب دھیرے دھیرے ملگجا ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے. ایسے جب اجالا ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے, تو رات کی سیاہی آہستہ آہستہ چھٹتی ہے. یہ کتنا زبردست نظام ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر صبح اور شام کے نظام پر ہی انسان صرف اس ایک چیز پر غور کر لے تو اللہ کی عظمتوں کی انبیائی کو جاننے کے لیے کافی ہے. تو اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا. مولانا محمد جنیدگڑھی کا یہی ترجمہ ہے, کام پر لگا. مسخر کیا ہم ترجمہ کرتے ہیں, ان کا کام پر لگا دیا, یعنی نظام بنا دیا. اسی کی بنیاد پر دن اور رات کا ٹائم ٹیبل ہم بناتے ہیں. دن بنتا ہے, ہفتے بنتے ہیں, مہینے, سال اور دوسری چیزیں. انہی کی بنیاد پر ہم تاریخیں مقرر کرتے ہیں, کب سے روزہ شروع ہوگا, کب عید منائیں گے, کب فلاں کام ہوگا, کب کون سی چیز ہوگی, تنخواہیں, اس کا سسٹم کیا ہوگا. تو
تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا. ہاں وکل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقررہ مدت تک کے لیے جاری ہے، اپنے محور و مدار پر رواں دواں ہے، یجری جاری ہے. ہاں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ سب جو کام کر رہا ہے وہ ہے تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ. ہاں لہ الملک، سلطنت اسی کی ہے، سارا اختیار اسی کا ہے. اتنی صاف بات ہے. کل میں نے بات کہی تھی کہ اختیار، ملکیت ساری کے ساری اللہ کی ہے. اب اللہ تو یہ ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے، سارا اختیار سلطنت اسی کی ہے. آگے اللہ نے اب ایک بات کہی جو اس سے پہلے ذکر ہوئی تھی، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے دعا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، یعنی دیوی دیوتا، انبیاء، صلحاء، اولیاء، سارے آ گئے اس میں. اللہ کے سوا جو ہے سب، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا بھی اختیار نہیں. ہم نے بتایا تھا کل کہ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہلکی کھجور کی گٹھلی پر جو ہلکی جھلی ہوتی ہے، اس کو لفاف کی طرح لپیٹے ہوتی ہے. اس کی کیا قیمت ہے، کیا حیثیت ہے، آپ اور ہم اس کو کیا ہے پھینک دیتے ہیں، لیکن اس کے بھی مالک نہیں ہے. کون؟ جن کو لوگ پوج رہے ہیں. جب اس کے بھی مالک نہیں ہے تو کیوں پوج رہا؟ کس بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور حقوق سے میں شامل کیا جاتا ہے؟ تو وہ مالک نہیں ہے. وہ چاہے جیسی شخصیت رکھتے ہوں، وہی بات آتی ہے زبان پر، پھر میرے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی پہ چل رہا ہے، یا اور کچھ اس طرح کی خوبیاں صلاحیتیں، کچھ بھی ہو جائیں، وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کی صفات ان کے اندر نہیں ہے. اللہ کے ملک میں ان کا کوئی اختیار، کوئی دخل، کوئی پارٹنرشپ ہے ہی نہیں. نہ اس کے نظام چلانے میں ان کی کوئی مدد ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی سورہ میں آگے اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے دنیا کے لوگوں تم سب اللہ فقراء اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، بھکاری ہو سب. اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کسی کا محتاج نہیں. حمید ہے یعنی قابل تعریف، ساری تعریف کی صفات اس کے اندر موجود ہے. تمہارے اندر، ہمارے اندر، کسی کے اندر اللہ کے سوا نہیں ہے. تو سارے فقیر ہیں، سارے لوگوں، اس میں سے کیا انبیاء الگ ہیں، فرشتے الگ ہیں، ہاں اولیاء الگ ہیں؟ نہیں، سب اللہ کے محتاج، سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں. قرآن میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. تو یہ آگے یہی اگلی آیت بھی جو ہے اس کو پورا کرنے والی ہے مضمون کو. غور کیجئے کہ جن کو پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ بھی شرک کی جڑ کو کاٹ رہی ہے. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، ان سے دعا کرتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، تو تمہاری دعا کو پکار کو وہ سن نہیں سکتے. قبر میں ہے، مردے ہیں، بت کی شکل میں ہے، تصویر کی شکل میں ہے، تم پکارو گے تو وہ سن نہیں سکتے. ایک وَإِن وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لیں تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے. اور اتنا ہی نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا رد کریں گے. اس کا مطلب غیر اللہ سے جو دعا کرتا ہے، یا علی المدد، یا رسول اللہ یہ کیجئے، اے فلاں یہ کیجئے، تو غیر اللہ کو پکار رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن وہ اس کا انکار کریں گے. نہیں، یہ ہمیں نہیں پکارتے تھے، ہم نے تھوڑی بولا، مانیں گے ہی نہیں. اور جب مانیں گے ہی نہیں تو آپ جن زندگی کھپا رہے ہو، ان کے پیچھے لگا رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، کیا بنے گا وہاں؟ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہوگا. جن کو پوچھ کر یہ امید رکھیے کہ یہ بچائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے ان کو نہ جانتے ہیں، نہ یہ انہوں نے کبھی پکارا اور نہ ہم نے اس کا حکم دیا. ظاہر سی بات ہے جو نیک لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں خبیر، اللہ خبر والے ذات جو ہے، اللہ کے ہر چیز کی خبر رکھنے والا، وہ تمہیں اس کے جیسے تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا، تمہیں نہیں بتائے گا. یہ جو بتا رہا ہے اللہ، ایسی خبر کوئی اور نہیں دے گا. اور اسی کے فوراً بعد اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے. ویأتی بخلق جدید، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اتراؤ مت، اللہ چاہے تو سب کو ختم کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے. آپ یہ مضمون پڑھتے جائیے، ہاں دل ہوتا ہے کہ پڑھتا ہی جائیں. پڑھ لوں اور ایک آیت. اللہ نے آگے کہا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں آگے کہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی نفس، یہاں مضمون بدل گیا لیکن میں نے الگ سے آیت لکھ لی تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی نفس جس پر گناہ کا بوجھ ہے تو وہ اپنا اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی
बोझ जेरे बार, गिरा बार, किसी पर जो बोझ लदा है, गुनाहों का बोझ लदा हुआ है किसी पर, अगर वो बुलाएगा उसके उठाने के लिए, हाँ, ला यहमलु मिन्हु शै, किसी और को बुला रहा है कि आओ मेरा जरा सा सहारा दे दो, मेरा बोझ कुछ कम कर दो, आप भी उठा लो, तो कोई चीज वो दूसरा नहीं उठाएगा। वलौ काना ज़ा कुर्बा, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार हो। गौर कीजिए, वो जो मजमून बार बार गुजरता है कि भाई बाप बहन भाई बेटा सब भागेंगे एक दूसरे से, कोई किसी के काम नहीं आएगा मैदान महशर। वही मजमून यहाँ भी है कि जिस पर गुनाहों का बोझ लगा होगा वो अपने किसी को बुलाएगा कि मेरा बोझ कम कर दो, जरा सा उठा लो, तो चाहे रिश्तेदार ही हो कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तुमने किया है तुम भुगतो। इन्नमा तुनज़िरुल लज़ीना, हाँ, यख़शौना रब्बहुम बिल गैब। हाँ, ये सब चीजें जो अल्लाह ताला कह रहा है कि बता रहे हैं नबी, आप लोगों को समझा रहे हैं, तो ये लोग नहीं मानेंगे। मानेगा कौन? डराने का फायदा किसको होगा? यकीनन आप उन लोगों को डराते हैं जो अपने रब से बिन देखे गैब में डरते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो पाकीज़गी इख्तियार करता है, तो अपने नफ्स के लिए पाकी इख्तियार करता है, अल्लाह की तरफ ही लौटना है। ये मैंने कई आयतें पढ़ दी, उसके बाद जो मैंने आयतों का नंबर बताया, अल्लाह का कलाम है, बरकतों से खाली नहीं है, और इसमें मानवियत, बलागत और दिलों के पर असर करने वाली तासीर अल्लाह के कलाम में एक जुमले में है। लेकिन अगर मैं पूरा तर्जुमा और तफसील बयान करने लगूँ तो वक्त बहुत दरकार होगा। मैं इतनी इत्तेफाक करता हूँ, मैंने नंबर बताया 28, 41, 45 भी आगे है। इसी तरीके से इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 24 में बताया कि रसूलों का भेजना सबसे अजीम नेमत है और बंदों के साथ सबसे बड़ी रहमत है। हमको अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी, हम उस कदर करते हैं कि अल्लाह मुझे घर दे दिया, कोठी दे दी, दौलत दे दी, जायदाद दे दी, फला और फला नाम शोहरत दे दी, ये सारी नेमतें हैं जिस पर हम लोग इतराते हैं या खुश होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा निशान जो हमारे लिए दिया गया है वो है रसूल की आमद और उसके जरिए से दी जाने वाली हिदायत। ये जो कुरान है सबसे बड़ी नेमत, उसी की बरकत है ये कुरान, लैलतुल क़द्र और सारी फजीलतें ये कुरान के नुज़ूल की, और कुरान आया रसूल पर, और कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को समझाया अमलन भी कौलन भी। लिहाजा कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, और ये बंदों के लिए सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया में इंसान को पूरी दौलत मिल जाए, वो भी अल्लाह की दी हुई है, लेकिन अगर रहमत ये ना मिले, हिदायत ना मिले, तो उससे बड़ा बदकिस्मत, महरूम, गरीब, मिस्कीन कोई नहीं है। क्योंकि वो अगर सारी नेमतों के बाद हिदायत से महरूम रह के जलालत पर मर गया, शिर्क और कुफ्र पर मर गया, तो हमेशा के दायमी भयानक अजाब में गिरफ्तार होगा, मौत को पुकारेगा और मौत नहीं आएगी। हर रोज अजाब की शिद्दत, एहसास, सोजिश बढ़ती ही जाएगी, और इंतहाई भयानक इसका नक्शा कुरान में जो अल्लाह ने खींचा है, सिर्फ अगर हम वो पढ़े तो दहल जाए हमारा दिल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, यकीनन हमने आपको हक के साथ बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। बशीर बशारत देने वाला, किसको बशारत? जो ईमान वाला होगा। किस चीज की बशारत? अल्लाह के इनामात और जन्नत की। नज़ीर बनाया, डराने वाला, किसको डराना है? जो काफिर है, जो अल्लाह को और रसूल को नहीं मान रहा है। और किस चीज से डराना है? बुरे अंजाम से, अल्लाह के अजाब से, जहन्नम से डराने वाला। हाँ, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और कोई भी उम्मत ऐसी नहीं है जिसमें नज़ीर यानी डराने वाला, तंबीह करने वाला ना गुजरा हो। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 10 में अल्लाह ने फरमाया कि मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो शख्स इज्जत चाहता है तो सारी इज्जत का मालिक और हकदार अल्लाह है। तो इज्जत चाहिए तो आप अल्लाह को नाराज करके इज्जत पाएंगे क्या? कुछ लोग दुनिया में इज्जत और नाम पाने के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, नाजायज कमाइयां कमाते हैं, इससे इज्जत मिलेगी। जब आप झूठ बोल रहे हैं, जब आप नाजायज कमाई इख्तियार कर रहे हैं, किसी का हक मार के बड़े बन रहे हैं, तो आप अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर रहे हैं। और जो अल्लाह को नाराज करेगा वो इज्जतदार नहीं होगा, क्योंकि इज्जत अल्लाह की है। मुनाफिक सूरह मुनाफिकून में कहा, मुनाफिकीन ने जब कहा था कि मदीना चल के इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा, तो इज्जत वाला अब्दुल्लाह बिन उबई सलूल अपने को कह रहा था और जिल्लत वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि इज्जत तो अल्लाह की, रसूल की, मोमिनों के लिए, लेकिन मुनाफिकीन जानते नहीं है, समझते नहीं है, दुनिया की चीजों को इज्जत समझ रहे हैं। ये इज्जत नहीं है, इज्जत दिलों में होती है, गलबा होता है, रोब होता है, दबदबा और वकार होता है। तो बहरहाल अल्लाह ने कहा कि आप कह दीजिए कि सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, उसी की तरफ अच्छी बातें, अच्छे कलमात उसी की तरफ चढ़ते हैं। आप अगर कोई अच्छे कलमात, तस्बीह, तहलील करते हैं, कोई बात करते हैं, तो आपकी अच्छी बातें अल्लाह की तरफ ऊपर जाती है। इससे पता चला कि अल्लाह ऊपर है। ये भी एक दलील है हजार दलीलों में से।
ہاں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے. ہماری نیکیاں اوپر جاتی ہیں, اللہ کے پاس جا رہی ہیں تو وہ چڑھ رہی ہیں, اللہ کے پاس الہ ہے اس کی طرف یا شاید وہ چڑھ رہی ہیں, مطلب اللہ اوپر ہے. ہاں والعمل الصالح يرفعه, اور عمل صالح اسے اٹھاتا ہے. اس کا دو معنی کیا گیا, تو اس دونوں معنی میں نتیجہ یہ ہے کہ قول اگر آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا عمل صالح نہیں ہے, آپ بدعت کر رہے ہیں, تو آپ کے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا, اللہ کے پاس نہیں پہنچے. پوائنٹ نوٹ کیجیے. ہمارے یہاں لوگ دین سمجھتے نہیں ہیں, تسبیحات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کا حق مار لیں گے سبحان اللہ الحمدللہ بول لیں گے معاف ہے نا. بہن کا, بھائی کا, بیٹے کا حق مار لیا, کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دے دیا, چوری کر لی, سود کھا لیا, ایسے کوئی بات نہیں. 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے, یہ وظیفہ پڑھ لیں گے, وہ معاف ہو جائے گا. نہیں, آپ کا عمل نیک نہیں ہے تو آپ کی وہ جو تسبیحات ہیں وہ بھی کارگر ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس آیت کی روشنی میں غور کیجیے کہ عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے. ہاں تمام صاف ستھرے کلمات اللہ کی طرف بلند ہے اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. ایک دوسری بات کہ جو لوگ برائیوں کا چال چلتے ہیں, مکر کرتے ہیں, تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور, اور ایسے لوگوں کا مکر و فریب جو ہے برباد ہو جائے گا. دنیاوی امور میں جو لوگ اپنے مفادات کے لیے چالیں چلتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, منصوبہ بندیاں کرتے ہیں, پوری دنیا کے لوگوں کو بتانے والا ہے. تو ٹرمپ ہو, نیتنیاہو ہو, جو بھی ہو, کہ آپ اپنے اسباب پر جو بھی چالیں چل رہے ہو, مکر کر رہے ہو, اگر برائیاں کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں, تو برباد ہونا ہی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, قدرت کا قانون ہے, یہ بدل نہیں سکتا اسی صورت میں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, آپ اللہ کی سنت اور قانون میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. آپ اللہ اسی کے آگے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اور آپ اللہ کے قانون میں منتقل ہی نہیں پائیں گے. یعنی جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ بدل نہیں سکتا, کوئی چینج نہیں کر سکتا, اور جس پر فیصلہ ہوا ہے یہاں کی بجائے وہاں ہو جائے, منتقل نہیں کر سکتا. تحویل کا معنی یہ ہوا. اسی طریقے سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت کا حامل ہے اور تمام جو ہے کائنات کا اختیار وہ رکھتا ہے. یہ چیزیں بھی اس صورت میں دلائل کائنات کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں. آیت نمبر 9, 12, 13, 27, 28, اس میں سے کچھ آیتیں ہم نے ابھی پڑھی, اور بھی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتوں کو گنوایا ہے نا, پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ, میں ایک دو بار تھوڑا بڑی شاندار باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, نہ ہی اندھیرے اور روشنی, ظلمات تاریکیاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں, نہ ہی سایہ اور گرمی دھوپ برابر ہو سکتی ہے, اور نہ ہی زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں. اب یہاں زندہ مردے سے مراد کون ہے؟ زندہ وہ ہے جو ایمان والا ہے, مردہ وہ ہے جو کافر ہے. زندہ وہ ہے جو علم والا ہے, عالم ہے. مردہ وہ ہے جو جاہل ہے. زندہ وہ ہے جس کو صحیح عقل ملی ہے. مردہ وہ ہے جو بے وقوف ہے, عقل سے محروم ہے, اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے لیکن بے وقوف ہے. ہاں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ذکر فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا, یہ ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, فاخرجنا به ثمرات, پھر ہم نے اس سے پھلوں کو نکالا, پھلوں کو پیدا کیا, مختلفا الوان, جس کی رنگ الگ الگ, الگ الگ رنگوں والے. کیا خوبصورت خوبصورت رنگوں والے پھل بھی ہے, پھول بھی ہے, الگ الگ رنگوں کو کے بنائے, اور تاثیر بھی الگ ہے. ایک ہی پھل کے الگ الگ رنگ, ایک ہی پھل کی مختلف قسمیں. ہندوستان میں آپ دیکھیے صرف آم یہی ہوتا ہے, عربوں میں نہیں ہوتا تھا, ابھی کا نہیں معلوم, اسی لیے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہمارے یہاں پھلوں کا بادشاہ اسے کہتے ہیں. حالانکہ فائدے کے اعتبار سے دیکھیے تو جن پھلوں میں پھلوں کا ذکر قرآن میں ہے نا, سیب, انگور, انار, ان کے زیادہ فائدے ہیں. بہرحال آم کی کتنی قسمیں, آم کتنی قسموں کا ہے, لذتوں کا ہے. ہندوستان ہی میں الگ الگ علاقوں کے الگ الگ مشہور آم ہیں, لذتیں الگ ہیں, تاثیر الگ ہے. تو رنگ بھی الگ ہوتے ہیں کئی چیزوں کے, کیلے بھی 2-3 رنگوں کے پائے جاتے ہیں. تو مختلف رنگوں کے مختلف پھل, اور ایک ہی پھل کے کئی قسمیں, کئی رنگ, کئی تاثیر, سب آگے اس میں. ہاں ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها, اور پہاڑ بھی بنائے اللہ نے. تو کیسے پہاڑ؟ جن کے راستے الگ الگ ہیں. جدد کی لکیر کو, نشان کو کہتے ہیں, تو جس کے الگ الگ ٹکڑے ہیں, الگ الگ راستے ہیں. ہاں بیض وحمر, وہ سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی, مختلف الوانها, ان کے رنگ بھی الگ ہیں. وغرابیب سود, اور انتہائی گہرے سیاہ. غراب کوے کو کہتے ہیں,
سود اسود کی جمع، اسود یعنی کالا، اور جب کالے میں بھی بہت شدت بیان کرنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غرابی وسود، یعنی اسود غراب، بہت گہرے کالے رنگ کا۔ تو اب پہاڑیاں بھی الگ الگ رنگ کی ہیں، اس میں گہرے کالی بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، بھوری بھی ہیں، اور پہاڑیوں کے بھی الگ الگ خصوصیت ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض علاقے میں پہاڑیوں کے نیچے جو ہے سنگ مرمر ہے اور کیا کیا پتھروں کی قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں وہ مکرانہ کے سائڈ میں ماربل ہوتے ہیں زمین کے اندر، اور نیچے کی زمین میں جو ہے ساؤتھ میں چلے جائیے تو وہاں وہ جو شاہبادی فرشی اور کیا کیا گرینائٹ، اور الگ الگ علاقوں کے الگ الگ خصوصیات ہیں۔ کہیں زمین میں لوہا ہوتا ہے، کہیں تانبا ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ نے سورہ حدید میں کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا۔ تو اب لوہا اتارا، پانی آسمان سے اتر رہا ہے تو نیچے آ رہا ہے، ہاں اللہ کے پاس سے قرآن آیا تو نیچے اتر رہا ہے۔ لوہا کہاں سے اترتا ہے؟ تو لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ زمین کے نچلے حصے میں جو خام کچا لوہا بنتا ہے وہ حقیقت میں جو زمین کا اونچائی حصہ ہوتا ہے، پہاڑیاں ہوتی ہیں، ان پہاڑیوں سے کچھ مادے قدرتی کیمیائی عمل سے جو نیچے کی طرف اترتے ہیں، وہ نیچے اترتے ہیں اور پھر زمین کے کچھ مادوں سے مل کر وہ کچا لوہا بنتے ہیں۔ پھر تانبا الگ، پیتل الگ، ابرق کہتے ہیں ہندوستان میں دنیا کا 80% ابرق پایا جاتا ہے، بہت سی مشینوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹیکنیکل یوز ہے، وہ سائنس والے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب پہاڑوں کے رنگ، پہاڑوں کی لکیریں، جو رنگت ہے اس کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اب بعض زمینوں میں پیٹرول اور گیس کے خزانے ہوتے ہیں، سمندروں کے نیچے ملتے ہیں۔ اب تو ایسی مشینیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں، ہمارے جو آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں بتائیں گے کہ مشینیں اوپر سے دیکھ کے بتاتی ہے کہ زمین میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی چائنا میں بولتے ہیں لیتھیم اور یہ سب چیزوں کا جو بھنڈار ہے 95% دنیا کا وہیں برآمد ہوتا ہے۔ ہندوستان کی کچھ زمینوں میں بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نکالیں گے تو جتنا نکلے گا اس سے زیادہ خرچہ ہوگا۔ پوری بیٹریاں اس سے بنتی ہیں، ہماری موبائل کی بیٹری اور دوسری بیٹریاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ خاص پہاڑی علاقوں سے۔ یہ الگ الگ رنگ ہوگا۔ اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کہتا کہ اس سے لیتھیم نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے کیا؟ اللہ نے اس وقت اشارے کر دیے، بتا دیے کہ یہ الگ الگ تاثیر، الگ الگ رنگ، اور جو اس کی تاثیر بنائی ہے اس میں اللہ نے الگ الگ نعمتیں چھپائی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور لوگوں میں سے، جانوروں میں سے، جانداروں اور چوپایوں، مویشی چوپایوں میں سے مختلف رنگوں کے جانور ہیں۔ کذالک، ایک ہی میں اونٹ ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں اونٹ، بھورا اونٹ ہوتا ہے، کالا پن ایک اونٹ میں ہوتا ہے۔ بھورے اونٹنی کا دودھ میں کھارا پن رہے گا، کالے رنگ کی اونٹنی میں کے دودھ میں میٹھا پن رہے گا۔ اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں پیٹ کی بیماری کا علاج ہے، ابھی سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ کینسر کا بھی علاج ہے پیٹ کے۔ ایک اونٹنی ہوتی ہے سرخ اونٹ، بہت قیمتی مانی جاتی ہے، اس کی کچھ الگ خصوصیات ہوں گی اور ہیں، ہم زیادہ نہیں جانتے۔ بہرحال کذالک، ایسے ہی الگ الگ رنگ کے جانور بھی ہیں۔ اب آگے جو اللہ نے جملہ کہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ یقیناً اللہ عزیز ہے، غفور ہے، ان اللہ عزیز غفور۔ تو یہاں شیخ نے اس آیت کو نقل کر کے کہا کہ اہل خشیت حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جو علماء ہیں، جس کا جتنا علم ہوگا اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا اور کہا یعنی اللہ سے ڈرتا ہے جیسا ڈرنے کا حق ہے عالم، علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جس کے دل میں جتنا ڈر ہے اس کے دل میں اتنا حقیقی علم ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے، علامہ ہے، بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے، لیکن خشیت نہیں ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں آپ تفسیر ابن کثیر اور دوسری تفاسیر پڑھیے تو سلف کا، صحابہ، تابعین اور مفسرین کا قول ملے گا کہ وہ عالم ہے ہی نہیں، جس کے پاس معلومات تو بہت ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ قرآن کے معیار پر عالم نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حقیقت میں جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کی خشیت آئے، اور وہ علم جو خشیت الہی نہ پیدا کرے وہ علم نہیں ہے۔ بہرحال کہا اسی طریقے سے اس سورہ میں ایک مضمون یہ معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی تجارتیں ہیں وہ سب جو ہے انسان کے لیے نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رکھتی ہیں، لیکن صرف ایک تجارت ہے، ایک تجارت ایسی ہے کہ انسان کے لیے ہر حال میں منافع بخش ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ آپ اللہ والے بن جائیں۔ یعنی اس میں آیت نمبر 29 دیکھیں، جو لوگ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ،
نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں روزیاں عطا کی ہیں اس کو کھل کر اور چھپ کر، سرًا چھپ کر، علانیہ کھل کر خرچ کرتے ہیں، جہاں چھپنے کا موقع ہے جہاں دکھانے کا موقع ہے دونوں کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، ہاں تو خرچ کرتے ہیں۔ تو یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو برباد نہیں ہو سکتی، یعنی جس میں گھاٹے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم تلاوتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، یہ تجارت نقصان دینے والی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہاں چنانچہ ایک اور بات کہی، اب اس میں اہل علم کہتے ہیں، سورہ فاطر کی آیت، جمعہ کے خطبے جو لوگ اس مہینے میں میرے سنتے رہے، دوسرے جمعے سے جو اسی سورہ فاطر کی آیتوں پر میں نے شروع کیا تھا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس سے فوراً پہلے یہ آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی وہ حق ہے، آیت نمبر 31 ہے 31، ہاں اور پھر اس کے بعد کی آیت ہے، یہ آیت ہے پوری آگے مصدق، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق ہے اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اللہ اپنے بندوں کا خبیر ہے، بصیر ہے۔ تو اللہ اب ان آیتوں میں جو آگے ہے کہ قرآن ہم نے ان کو دیا جن کو امت میں چن لیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جمعہ کا خطبہ ہوا تھا، اس لیے میں صرف سرفری اس کا ہلکا سا ذکر کر رہا ہوں، یہاں تھوڑا سا بڑا پیاری ایک بات کہی ہے کہ پھر قرآن جن کو دیا گیا تو قرآن کے ساتھ 3 طرح کے لوگ ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا برتاؤ جو ہے اس میں مسلمانوں میں 3 طرح کے ہیں، اللہ نے اسی میں فرمایا منہم ظالم لنفسہ، ایک وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر نہیں کرتے، چھوڑ پکڑ کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ومنہم مقتصد، ان میں کچھ مقتصد ہیں، تو اس کی تعریف کہی کی گئی ہے، اس میں سے ایک میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فرائض پر عمل کرتے ہیں، نوافل نہیں کرتے، ہاں حرام سے بچتے ہیں، مکروہات سے نہیں بچتے، تو ٹھیک ٹھاک ہے، بیچ کے، ہاں اور تیسرے اس سے اونچے درجے والے ہیں، ہاں ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں، ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بھلائیوں میں سبقت کرنے والے، ایک بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے والے میں، ایک دائیں ہاتھ میں، اور ایک ہے سابقون والسابقون سورۃ واقعہ میں جو کہا سبقت کرنے والے، آگے بغیر حساب کے جنت میں جانے والے، بہت آگے والے ہوں گے، تو وہ ان کو اللہ کی توفیق جوڑ دیا کہ مطلب کوئی اگر بہت نیک ہے تو یہ فخر نہیں کرے کہ میں بہت پارسا ہوں، بہت اچھا ہوں، وہ اللہ کی توفیق نعمت ہے۔ بہرحال یہ 3 طبقے ہیں، اسی لیے اس کے فوراً بعد جب اللہ نے کہا جنات عدن یدخلونہا، کہ وہ لوگ ہمیشگی کی جنتوں میں، باغات میں داخل ہوں گے، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے لیے یدخلو کا نہیں کہا، یدخلونہا، اور پھر آگے جنت کی نعمتیں ہیں، جمعہ میں آپ نے سنا کہ اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا۔ لیکن ان 3 صنفوں کا ذکر کرنے کے بعد ظالم، مقتصد، سابق، مطلب ایک اعلیٰ درجے کے، ایک درمیانی اور ایک کم درجے کے مسلمان۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں یدخلونہا جو ہے کہ یہ جنت کے باغات میں، ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے میں، یدخلون میں جو واو ہے جمع کا، یدخلو، یہ جمع کا جو واو ہے، کہا یہ کہا ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے یا قرآن کو ماننے والوں کے لیے بہت بڑی امید۔ آپ اس کو اگر اضواء البیان میں پڑھیں گے تو انہوں نے ایک لمبی بحث کی ہے کہ سلف میں ایک بحث ہوتی ہے، لوگوں نے سوال کیا الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ علماء کا الگ الگ جواب ہے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس سے ایک مسلمان کو سب سے زیادہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ رحم و کرم کرے گا، جنت میں ڈالے گا، معاف کرے گا، کون سی پر امید والی ہے؟ تو الگ الگ علماء کا الگ الگ جواب ہے۔ کچھ لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ جو آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سورہ زمر کی آیت مشہور کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر حد سے تجاوز کیا ہے، اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ ایسا ہے کہ تمام گناہوں کو معاف، کتنا بھی گناہ ہو آپ کا، اگر آپ سچی توبہ کریں گے معاف کر دیں۔ کہا کہ یہ سب سے زیادہ امید والی ہے، اسی لیے، اور بڑے پیارے پیارے اس میں قرآن پر نظر کا اور سوچنے کا انداز پتہ چلتا ہے سلف کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن میں جو آیت دین ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل کیا ہے فاکتبوہ، ہے نا، الی اجل مسمی فاکتبوہ،
اے ایمان والو جب آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک مدت تک تو اسے لکھ لیا کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آگے پوری سب سے لمبی آیت ہے. تو کہا کہ یہ سب سے زیادہ امید والی ہے. کیوں؟ انہوں نے جواب بڑا اچھا دیا، پیارا دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کی پوری حقیقت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے برابر بھی نہیں. دنیا کی ایک ایسی بے حیثیت کی ہے اللہ کے نزدیک. لیکن مومن بندے کا تھوڑا پیسہ لین دین ہو رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے لکھ لو. یہ مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کہ معاملات خراب نہ ہو اور لکھا پڑھی سے معاملہ کلیئر رہے، اس کا پیسہ محفوظ رہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے. کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، ارے نہیں کئی بات تو پھر موتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو کہا بھلا کیوں نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کے اطمینان. کچھ نے کہا کہ اس سے سب سے زیادہ امید پیدا ہوتی ہے. کہتے ابراہیم بھی جو ہے اطمینان قلب چاہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اب اس سے جو بھی استدلال کا اندازوں میں آگے بڑھتا ہوں. یہاں علامہ شنقیطی کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ آیت سب سے زیادہ امید والی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پر ایمان لانے والے کچھ ایسے ہیں جو بہت آگے بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ سابق بالخیرات ہیں. کچھ ایسے ہیں جو تھوڑے سے کم ہیں، فرائض کو نبھا لیتے ہیں لیکن فضیلت نہیں کرتے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو تھوڑی گڑبڑ بھی کرتے ہیں، کچھ مانتے ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یدخل، تینوں جنت میں جائیں گے. سابقون سب سے پہلے جائیں گے بغیر حساب کے، آسان حساب کے. مقتصدین جو بیچ کے ہیں وہ تھوڑا سا رک کے جائیں گے، مطلب یہ کہ ان کا حساب کتاب ہوگا تب جنت میں جائیں گے. اور جو ظالم ہیں یا تو دیر سے اللہ کی رحمت سے معافی لیں گے یا جہنم میں ڈالے جانے کے بعد جہنم سے نکال کے ڈالے جائیں گے، لیکن جائیں گے ضرور. یہ سب سے زیادہ علامہ شنقیطی کہتے ہیں، محمد امین شنقیطی اضواء البیان، قرآن کی تفسیر، قرآن سے شاندار تفسیر. تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ امید والی ہے. ان تینوں اصناف کو، تینوں قسموں کو جو اللہ نے بتایا کہ قرآن کو ماننے ہو، قرآن کے ماننے والے، اس میں سے مشرک کافر کو نکال دیجیے، وہ اس میں نہیں ہے. مومن کی بات توحید والا. تو بہرحال اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بتایا کہ کوئی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اظہار ہے کہ اللہ بندوں کا کتنا بھلا چاہتا ہے. وہ جہنم میں ڈالنا یا عذاب دینا نہیں چاہتا. نبی بھیج کر ان کو ہدایت بتاتا ہے، سدھر جاؤ، نیک ہو جاؤ، جنت والے بن جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم، یہ رحمت پوری دنیا کے ہر انسان، اور اللہ حجت پوری کرتا ہے اور عذر کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا اور عذر ہے تو اللہ معاف کرتا ہے. یہ اس کی رحمتوں کا بیان ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جن کو قرآن میں جن کو چاہا ان کے قصے بیان کیے، اور کچھ ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کے قصے بیان نہیں کیے. اللہ نے فرمایا اسی سورہ میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِ، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے قصے کو ہم نے آپ پر بیان کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے ہیں جن کے قصے بیان نہیں کیے. مطلب یہ کہ بہت سے انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہم کو بتایا نہیں اور ہم جانتے نہیں ہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نبی کو یہ طاقت، قوت، قدرت نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر لے آئے. یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا. جو ہمارے ہندوستان میں لوگ بولتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ غصے میں آ کے پہاڑ پھینک دیتے تھے اور یہ کر لیتے تھے، وہ کر لیتے تھے، تو اس سے تاثر ملتا ہے کہ ان کے پاس یہ شکتی پاور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ نہیں لا سکتا. تو معجزہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، نبی کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ تائید ہو رہی ہے، مہر لگ رہی ہے کہ یہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، غلط نہیں بول رہا ہے، یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے. اگر اللہ کا پیغمبر نہ ہوتا تو اللہ اس طرح تائید نہیں کرتا، بلکہ اس کو رد کر دیتا، اس کی جڑ کاٹ دیتا. لیکن تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی رسول ہر قوم میں بھیجا، مطلب ہر امت، ہر قوم میں رسول آئے، ہمیں معلوم ہو نہ معلوم. دوسری بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی رسول ہے بھی تو وہ معجزہ اسی وقت لائے گا جب اللہ کی چاہت، اجازت اور فیصلہ ہوگا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جب اللہ کا حکم، فیصلہ آ جاتا ہے تو حق پورا ہو جاتا ہے، حق کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ایسے مقام پر باطل پرست جو ہے وہ ہلاک کیے جاتے ہیں. یہاں ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو آخر میں بیان کروں گا. ایک لمبی آیت میں اللہ رب العالمین نے آخر فرمایا
تھوڑے سے پیچھے ٹکڑا ہے، آخر میں کہا وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، سورہ فاطر ہے، اللہ کی عظمتوں اور توحید کا بھرپور بیان، نشانیوں کا ذکر بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت، اگر آدمی غور سے سمجھ کر تدبر کر کے پڑھے تو دل میں اترتی چلی جائے گی اللہ کی عظمتیں کبریائیاں۔ تو اس میں بھی دیکھیے آخر یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کرے، بے بس کرے کہ ارے یہ تو اللہ نہیں کر سکتا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو بے بس کرے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ہاں اللہ نے کہا کیوں؟ انہ کان علیما قدیرا، اللہ علیم ہے، پورا علم رکھتا ہے، قدیر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس مضمون سے تھوڑا سا غور کیجئے کہ آیت کا پہلا ٹکڑا اور آخر میں اللہ نے علیم قدیر کا کیا تعلق ہے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتے، عاجزی قدرت کی ضد ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، مطلب میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اب کسی کام کو نہیں کر سکنا دو وجہ سے ہوتا ہے، میں ایک کام نہیں کر سکتا یا آپ نہیں کر سکتے تو دو وجہ ہوگی اس کی، یا تو اس کام کرنے کے لیے جو علم چاہیے، ہنر چاہیے، صلاحیت، جیسے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا ہے، کوئی ایپ استعمال کرنا ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں کر سکتا، تو مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں ہوائی جہاز کیسے چلاتے ہیں، مجھے کوئی ٹریننگ نہیں ہے، میں نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ طاقت ہے، قدرت ہے، علم نہیں ہے، کام نہیں کر سکتا۔ اب ایک آدمی کو علم ہے، مثال کے طور پہ وہ ڈرائیونگ جانتا ہے لیکن اندھا ہو گیا، تو اب علم ہے، طاقت نہیں ہے۔ پہلوان تھا، کشتی لڑ سکتا تھا، بوڑھا ہو گیا، شیر بوڑھا ہو گیا بولتے نا، تو اب کشتی کوئی جوان مقابل ہے تو اس سے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو نتیجہ یہ کہ کسی کام کے کرنے کے لیے، قدرت کے لیے علم ہونا چاہیے، طاقت ہونا چاہیے، اور علم اور طاقت ہوگی تو عاجزی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ علیم و قدیر ہے، پورا علم ہے، پوری قدرت ہے، لہذا کسی چیز میں عاجز ہونے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے، قرآن فہمی دے، اور قرآن والا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔